اس مہینے ماہ سفر المظفر کے بابرکت مہینہ میں جان و مال کی حفاظت کے لیے ایک وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن وہ وظیفہ سننے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں۔ جتنے بھی وظائف میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ کے وسیلہ سے لوگ سنتے ہیں اور وظیفے پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وظیفے سے مکمل ثمرات حاصل کرنے کے لیے، مکمل فائدہ حاصل کرنے کے لیے جس طرح آپ کو وظیفہ بتایا جاتا ہے اسی طرح من و ان کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں تو بھائی 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اگر کوئی بندہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، 1 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد وظیفہ کرنا بیٹھ جاتا ہے اور اس کو مکمل فائدہ حاصل نہیں ہوتا، تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ وظیفے کا مکمل فائدہ اسے ہوگا کہ جیسے بتایا جاتا ہے ویسے ہی اگر وہ اس وظیفے کو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وظیفے کا مکمل فائدہ بھی عطا فرمائے گا، اور جس نیت سے اس نے وظیفہ وہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام حاجات کو بھی انشاءاللہ پورا فرمائے گا۔ اور دوسری بات یہ، میں آپ کو جتنے بھی وظیفے بتاتا ہوں قرآن مقدس سے بتاتا ہوں، قرآن مقدس کی آیات بینات بتاتا ہوں، قرآن مقدس کی صورتیں بتاتا ہوں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ کے اسماء گرامی بتاتا ہوں، انہی سے وظیفہ کریں۔ آپ مجھ سے وظیفہ نہ لیں، کسی اور سے بھی وظیفہ لیں تو ایسا ہی وظیفہ لیں کہ جو یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ العظیم کا اسماء گرامی ہو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی ہوں، قرآن مقدس کی آیات بینات ہوں، یا پھر قرآن مقدس کی کوئی صورت مبارکہ ہو، ایسے وظائف ہوں تو ایسے وظائف کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بھائی ایک تو ثواب حاصل ہوگا اور دوسرا آپ کا کام ہو جائے گا وہ وظیفہ کرنے سے۔ ہاں جی، ایک تیر دو شکار، یعنی وہ وظیفہ کرنے سے ثواب بھی حاصل ہوگا، قرآن پاک کی آیات پڑھنے سے ثواب حاصل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا۔ قرآن مقدس کی صورت پڑھنے سے بھی ثواب حاصل ہوگا، اور آپ اس کو اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ میری تمام حاجتیں پوری ہو جائیں، ثواب بھی لے رہے ہیں اور اپنی حاجات کو بھی پورا کر رہے ہیں، تو یہ ڈبل فائدہ ہو گیا نا جی۔ تو اس مہینے ماہ سفر المظفر میں جان و مال کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے تو اس مبارک مہینے میں کسی بھی دن 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں۔ فرض نمازیں ادا کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں۔ قبلہ رخ بیٹھ کر نہایت یکسوئی کے ساتھ، نہایت توجہ کے ساتھ، نہایت اخلاص کے ساتھ قرآن مقدس کی جو آیات بینات میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو پڑھیں۔ آپ کے پاس ایک بوتل ہونی چاہیے، بوتل میں پانی ہونا چاہیے۔ ان آیات کو پڑھ کر ان پر پھونک مار دیں، اس پانی کو دم کر دیں۔ اس پانی کو خود پئیں، اپنے بیوی بچوں کو پلائیں، گھر والوں کو پلائیں، دوست و احباب کو بھی آپ پلائیں۔ جس جس کو آپ پلاتے جائیں گے اس بابرکت مہینے کی نسبت کی وجہ سے، اور جو قرآن مقدس کی آیات بینات پڑھ کر آپ نے اس پانی کو دم کیا ہے اس کی برکت کی وجہ سے ہر وہ بندہ، ہر وہ بچہ، ہر وہ فرد، اس کے جان و مال کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہوگی۔ ہاں جی، اس کے جان و مال کی حفاظت ہو جائے گی اور ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے وہ محفوظ رہے گا، اور اس کی عمر میں بھی اللہ رب العزت برکت فرمائے گا۔ قرآن مقدس کی وہ آیات بینات کون سی ہیں؟ قبلہ رخ ہو کر نہایت یکسوئی کے ساتھ پڑھیں۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ آیات پڑھ کر اس پانی پر پھونک مار دیں اور اس پانی کو خود بھی پئیں، جس جس کو پلاتے جائیں گے ہر شخص پانی پینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جان و مال کی حفاظت فرمائے گا، اور اس کی عمر میں بھی برکت ہوگی اور ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔